اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم انسان چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج سے انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ اس چینل تعلیم انسان پر تمام انبیاء کرام کے تذکرہ یہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے ایک ٹاپک کو بیان کیا جائے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جتنے بھی اہم ٹاپکس ہیں، وہ سارے بیان کیے جائیں گے ویڈیو صورت میں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ترتیب سے تمام انبیاء کرام کے قصے وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تمام ویڈیوز کو بغور سنیں اور اپنے نالج میں اضافہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام، تخلیق آدم کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کشت و خون پیدا کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کے لیے تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم نے ان آیات کی مفصل وضاحت تفسیر میں کر دی ہے، یہاں ہم صرف ان آیات کا مختصر مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اب وہ آیات جو نازل ہوئی وہ کیا ہیں؟ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جن کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے لے گی۔ جیسے ایک اور مقام پر فرمایا، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرمایا وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کی خواہش مند تھے، اس لیے انہوں نے عرض کی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کشت و خون پیدا کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام و مرتبہ کا انکار مقصود تھا، کیونکہ فرشتے نیک اور معصوم ہوتے ہیں، اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا، جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا، یعنی کہ اپنے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کویشچن کیا تھا۔ قتادہ نے فرمایا، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوق مثلا جنات کے حالات دیکھے تھے، اس وجہ سے انہوں نے سوال یہ کہا۔
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندروں کے دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے تقریباً 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا تھا۔ تو ان کے تجربات سے فرشتوں نے پھر یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ جیسے وہ انہوں نے لڑائی کی تھی، پھر کہیں یہ انسان بھی ایسے لڑنا نہ شروع کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب آدم سے تقریباً 2000 سال پہلے زمین پر آباد تھے، قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے ان فسادیوں کو سمندر کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اس تجربے کے پیش نظر انہوں نے کہا، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، جن میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی یا اتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی جن سے روزمرہ زندگی واسطہ پڑتا ہے، انسان، حیوان اور یہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا کام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام بھی انہیں سکھایا۔ حضرت سعد بن جبیر، قتادہ اور دیگر علماء علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے۔ حضرت ربی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے نام سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھائے گئے، جیسے ابن عباس کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلے سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا۔ چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے انہیں سکھایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جو خود دینا چاہے، یعنی کہ اللہ خود دینا چاہے جس کو۔ اس طرح سے درذیل فرمان الہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ امور کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اگلا ٹاپک انشاءاللہ تخلیق آدم اور حوا اور فرشتوں کا سجدہ یہ کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔